فرمائیے. جی سوئٹزرلینڈ سے غیر احمدی دوست کا بھجوایا ہوا دوسرا سوال یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ یقین رکھتی ہے کہ نبوت کا فیضان بند نہیں ہوا. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، کیا اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے بھی کسی آنے والے کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے، یا یہ کہ یہ فیضان صرف ان کی حد تک محدود تھا؟ فیضان جو ہے وہ تو سب ان کی حد تک کیسے ہو گیا؟ رسول کوئی فیضان بند نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ فیضان جاری تھا، آپ کے بعد بھی جاری ہو رہا، اور آپ کی وساطت سے جو فیضان نکلا ہے وہ محمد رسول اللہ کا فیضان ہے، کسی اور کا نہیں، اور ہمیشہ جاری رہے گا. فیضان کا مطلب صرف نبی بنانا نہیں ہے. فیضان سے مراد ہے نبوت کے تمام مسالے جن سے انسان کو کسی رنگ میں کوئی فائدہ پہنچتا ہو، خواہ حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ میں ہو. تو اغراض نبوت فیضان ہے، اور جب اغراض نبوت میں میل آ جاتی ہے اور امت جو ہے وہ اغراض نبوت کے حقوق لطائف اور باریکیوں کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی، بلکہ ظاہری طور پر بھی ان کو چھوڑ بیٹھتی ہے. یہ سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد ہے جو ان کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، ان کے اندر جو غلط مسالک میل آ گئی تھی ان کو صاف کرتا رہتا ہے. لیکن اگر ہر صدی کا موڑ امت کو پہلے حال سے نیچے اترا ہوا دیکھے تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کوششوں کے نتیجے میں زندگی تو ملی، لیکن وہ پہلی رفتیں بین ہی اسی طرح قائم نہیں رہ سکیں. اور یہ جو استنباط ہے یہ قطعی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اشارات نہیں بلکہ واضح پیشگوئیوں پر منحصر ہے. یہ اس کا انحصار استنباط کا رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر ہے. آپ فرماتے ہیں میرے بعد پھر پہلی صدی، پھر دوسری، پھر تیسری نسل آئے گی، اور پھر روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیری راتوں میں داخل ہو جائیں گے. پھر اندھیری راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ سورج براہ راست تو نہیں چمکتا لیکن چاند کے ذریعے چمکتا ہے. پھر ستارے کام آتے ہیں. پھر وہ مضمون آ جاتا ہے کہ اصحابی کا نجوم بیائیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، جب میں نہیں ہوں گا تو پھر جس سے بھی تم وابستہ رہو گے اس کی روشنی تمہیں فائدہ پہنچائے گی. تو پھر یہ لوگ احادیث جو صحابہ کے ذریعے پہنچی، یہ سنت جو صحابہ کے ذریعے پہنچی، یا ان کا فیض جو آگے نسلوں میں جاری تھا، اس سے استفادہ کر کے روشنی پاتے رہے، یا مجدد بن کے چاند نکلتا رہا. اور پہلی 3 راتوں کا چاند اگرچہ قریب تر ہے لیکن روشنی زیادہ نہیں دیتا، بعد میں پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تمثیلات ہیں جو بین ہی پوری نہیں ہوا کرتی ہیں. میں سمجھانے کی خاطر مضمون کو یہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہے، ادھر سے روشنی پڑ رہی ہے ادھر. یہ میکینیکل نہیں ہے، یہ ذوقی انداز بیان ہے، اور قرآن کریم ایسے بیانات کو اختیار فرماتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فیض سورج ہی کا ہے، اور اسی فیض سے سب روشنی پاتے ہیں. ستاروں کا فیض بظاہر سورج سے الگ ہوتا ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم فرما دیا تو فرمایا جتنے بھی ستارے تم دیکھو وہ روشنی کے، وہ میرے ہی ستارے ہیں، مجھ سے فیض یافتہ ہیں. تو تمام فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مجھے تو کبھی اس کنفیوژن کی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ کیوں الگ الگ کیا جاتا ہے، اور کیوں الگ مناظر بنا کر کہ اچھا مسیح موت کے اوپر آ کر اب فیض ختم ہو گیا. فیض کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو فیض کے جاری رہنے کا نشان بن کر آئے ہیں، اور یہ علامت بن کے آئے ہیں کہ جب فیض کی بہت زیادہ ضرورت درپیش تھی، جب عام مجددین کام نہیں آ سکتے تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نے ایک
कामिल मुनकिस करने वाला, रोशनी को मुनकिस करने वाला पैदा फरमाया और आप ही की मोहब्बत और इश्क में पैदा हुआ। आप ही का नूर है जिसको सबसे ज्यादा मुनकिस किया। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर दोबारा अंधेरी रातों ने आना ही आना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। फिर क्या होगा? फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का काम नहीं, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का काम है, क्योंकि इन्होंने जमाने गलत तकसीम कर दिए हैं। अगर मसीह मौत तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना खत्म हो चुका होता तो फिर यह सवाल जायज था कि मसीह मौद ने फिर आगे क्या किया। ज़िम्नन कुछ क्या है, लेकिन वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबे है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जमाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये, फिर ये आप ही की पेशगोई होनी चाहिए। और आपकी तरफ जब हम रुजू करते हैं तो उसमें यह मजमून दिखाई देता है कि जब महदी मऊद आ जाएगा, मसीह मऊद आ जाएगा, तो फिर रफ्ता रफ्ता गलबा हो जाएगा और लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही की पेशगोई बदरजा ताम पूरी हो जाएगी। इंसान को, तमाम दुनिया के बनी नौ इंसान को बहैसियत इंसान के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी अता हो जाएगी और एक दिन आ चुका होगा, यानी इस्लाम ने अपने मकसद को पूरा कर लिया। बनी नौ इंसान ने वो फैज़ पा लिया जिसकी खातिर ये सिलसिला जारी हुआ था। फिर अगर वो नाशुक्री करते हैं तो क्या दोबारा उनको बचाया जाएगा या नहीं, ये सवाल है। सिर्फ अहादीस से पता चलता है कि फिर नहीं बचाया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर ये सिलसिला फैज़ जो मसीह के आने से जारी होगा, इसके नतीजे में ठंडी हवाएं चलेंगी और एक लंबे अरसे तक तमाम दुनिया में वो ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। फिर रफ्ता रफ्ता हवा का मिजाज बिगड़ेगा, फिर वो हवाएं गंदी होनी शुरू होंगी और एक मुद्दत तक फिर वो गंदी होती होती इस तरह गंदी हो जाएंगी कि अशरार की अक्सरियत हो जाएगी और अबरार की अकलियत। नेक लोग कम होते चले जाएंगे और बद बढ़ते चले जाएंगे। इस सारे जिक्र में कहीं ना मुजद्दिद का जिक्र फरमाया, ना नबी का जिक्र फरमाया है। मुजद्दिद की जिक्र की बजाय फरमाया उसके बाद सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाज नबुव्वह, फिर उसके बाद खिलाफत जारी हो जाएगी मिनहाज नबुव्वत पर। वो जब तक अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा वो खिलाफत साले रहेगी और उसकी शर्त सालियत की लोगों की सालियत के साथ मुंसलिक है। लेकिन खिलाफत को जारी फरमाने के बाद फिर ये जिक्र फरमाते हैं कि कुछ अरसे तक पाक नेक हवाएं चलती रहेंगी, फिर वो बद हवाओं में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी और फिर लोग गंदे होते होते यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि शर गालिब आ जाएगा और कोई वजूद पाक नहीं रहेगा उनको जो खुदा ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहे। ऐसे अशरार पर फिर क़यामत आएगी। इतना वाज़े मंतकी मुसलसल मजमून हदीस में मौजूद है, उस पर गौर क्यों नहीं करते? अगर कोई नहीं आता और तो इसका हरगिज़ इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किसी नौ की फजीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखते हैं। ये सवाल जो है ये हमेशा मौलवी ट्विस्ट, बात को ट्विस्ट करके करते हैं और असल हिकमत और मार्फत समझते ही नहीं है। ये मैंने बयान किया, इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो किसी पहलू से भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत के ऊपर कोई गलत रोशनी डालने वाला हो, गलत तसव्वुर बादल या साया डालने वाला हो। सारा बिल्कुल वाज़ेह मजमून है और इस यही होना जरूरी था, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा कबूल करने के बाद फिर उस नेमत से जो लोग टूटेंगे उनके लिए अल्लाह ताला ने दायमी कानून बयान फरमा दिया है कि जो मेरी नेमत को तब्दील करेगा फिर उसके लिए कोई तब्दीली, कोई वो नहीं है मेरी तरफ से, फिर उसके लिए कोई अमन, कोई खुशखबरी नहीं है। वो लाज़िमन वो लोग हलाक हो जाएंगे। और यही दरअसल शुरू नबूवत से ही सिलसिला इसी तरह जारी था। ये मौलवी तो तारीख़ नबूवत पर
قرآن کی روح سے غور ہی کبھی نہیں کرتے، صرف لفظ ختم کے اوپر آ کے ان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ پورا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی کسی نبی کو بالآخر اس طرح رد کر دیا گیا کہ اس کا فیض سے استفادہ بند ہو گیا تو ان لوگوں کی صف لپیٹی گئی ہے۔ پہلے زمانوں میں نیا نبوت کا سلسلہ آیا کرتا تھا اور شریعتیں پھر تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، لیکن صفیں ضرور لپیٹی گئی ان لوگوں کی، ان کو مرحوم مدفون امتوں میں شمار کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ کی نعمت سے ناقدری پر یہ سزا کیوں نہ ملے؟ بس جب اسلام کا پیغام درجہ تام تک پہنچ جائے گا، غالب آ چکا ہوگا، بنی انسان نے ایک دفعہ قبول کر لیا اور خدا تعالیٰ نے سارے کارخانے چلا دیے، مسیح بھی آ گیا، مہدی بھی آ گیا، خلافت کو بھی جاری کر دیا، پھر جو ناشکری کریں گے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، پھر نہ اس بات کے وہ مستحق ہوں گے، نہ حدیثوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آخر پر ایک مسیح کی قہری تجلی ظاہر ہوگی، وہ اس نوع کا مسیح نہیں ہے جس قسم کے پہلے مسیح موعود خود ہیں یا پہلے گزرے ہیں، وہ قہری تجلی والا مسیح ہوگا اور وہ زمانے کے آخر پر آئے گا اور وارن کرے گا، کیونکہ خدا کا یہ مسلک ہے کہ کسی قوم کو وارننگ کے بغیر ہلاک نہیں کرتا۔ تو قیامت کبریٰ سے پہلے اگر وارننگ نہ دیں تو یہ ایک بہت ہی معیوب بات دکھائی دیتی ہے اور خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا استعمال بالکل واضح اور قطعی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی آپ کو اس کی خبر عطا کی ہوگی، یعنی یہ ذکر نہیں فرمایا کہ خدا نے مجھے الہاماً بتایا ہے، لیکن تحریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قہری تجلی کا مسیح سب سے آخر پر ظاہر ہوگا جس کا انکار کر دیا جائے گا، وہ کوئی نیا مسلک چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس کو کلیتاً رد کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں پر قیامت آئے گی جو اشرار الناس ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کے عین مطابق اور عقل اور تاریخ نبوت کے عین مطابق یہ مضمون ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں، کسی قسم کا کوئی حتق رسول کا نعوذ باللہ من ذالک شائبت تک نہیں پایا جاتا۔ آگے کون ہے؟ آپ کی باری؟ اچھا